اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آئیں جی باجی بیٹھیں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟ کتنی عمر ہے باجی آپ کی؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مسئلہ ان کا؟ گھٹنے جو ہے نا یہ والے بہت زیادہ درد ہے ان میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دونوں گھٹنوں میں دونوں میں۔ اور پنڈلیوں میں؟ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 10 مہینے۔ ٹھیک ہے، اور دوا کو چیز دسو۔ اس کے علاوہ بھائی چیک کرو پتہ لگتا ہے۔ بی پی کی بھی پرابلم ہے ان کو؟ جی چیک کرتے ہیں آپ کو سارا۔ بی پی کا ہے مسئلہ؟ آئی ہوتا ہے بی پی؟ جی جی۔ گولی کھاتی ہیں یا نہیں؟ یہ دو مسئلہ یہ دو خاص کر کے ڈاکٹر صاحب مجھے نماز کا بھی اتنی پرابلم ہو رہی ہے۔ اور شوگر کوئی نہ نہیں ہے؟ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھوک لگ رہی کوئی تو کمر میں درد، کندھوں میں درد، کوئی ان جوڑوں میں درد؟ جب چلتی ہیں تو جب چلتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹ رہا ہے۔ پھر کمر میں درد ہوتا ہے؟ پھر کمر میں درد، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جب بیٹھے ہو نا، اٹھنے ہو تو گوڈیاں چ ہونا درد زیادہ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس تو بعد جب ٹرنے ہو تھوڑا کٹ جانا یا اور تیز ہو جانا گوڈیاں نہ درد؟ تھوڑا جا کٹ ہونا، ہاں تھوڑا جا کٹ ہونا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جوڑ خشک ہوئے ہوئے، اندر جو مادہ ہوتا ہے نا چکنائی والا وہ ختم ہو گیا جوڑوں میں، اس مادے کے ختم ہونے کی وجہ سے جوڑ آپ کے خشک ہو گئے۔ خشک ہونے سے اب یہ درد بھی کرتے ہیں، رگڑ لگنے سے گھستے بھی ہیں۔ یہ جوڑ ہے نا گھٹنے کا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اس میں چکنائی پیدا کرنے والی کری ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا، کری ہڈی، نرم ہڈی، یا کان کی ہڈی ہوتی ہے، اس کو کارٹیلیج بولتے ہیں۔ اس کی عمر 150 سال ہوتی ہے اگر یہ چکنی رہے تو، لیکن اگر یہ خشک ہو جائے تو 1.5 مہینہ بھی نہیں ٹکتی، کیونکہ یہ دو سولڈ ہڈیوں کے بیچ میں، وہ جب اس کو اٹھتے بیٹھتے رگڑ لگتی ہے نا تو گھس کے ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ خشک ہو گئی تو گھسنے کی وجہ سے یہ ختم ہوگی۔ اب یہ ہڈی اندر نہیں ہے، یہ کارٹیلیج ان کی ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ ہڈی اور یہ ہڈی، یہ دونوں سولڈ ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں۔ ان کا جو اس کری ہڈی کی وجہ سے گیپ تھا نا، قائم تھا، وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جڑ گئی آپس میں، یوں ایسے جوڑ جڑ گیا، ورنہ اس میں اتنا گیپ ہوتا ہے جس سے جوڑ کی حرکت آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوڑ یہ ختم ہونے کی وجہ سے گیپ، تو ابھی اس کی حرکت بھی محدود ہو جائے گی، اس میں پھر یہ پیچھے کھچ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ان جگہوں پہ کھچاؤ بھی آئے گا، درد تو ہے ہی ہے، سوجن ہو جاتی ہے اکثر، اور یہ ہاں ساتھ پنڈلیوں میں بھی اس کی تکلیف آئے گی۔ اب یہ جو کارٹیلیج ہے نا، یہ ان کی نہیں بنے گی دوائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ دوائیوں کے ساتھ نہیں بنے گی تو جوڑ ان کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بیماری کو کہتے ہیں اوسٹیو آرتھرائٹس، گنٹھیا عام زبان میں بولا جاتا ہے۔ جب یہ کارٹیلیج گھس جائے اور یہ ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو جائیں اور گیپ ختم ہو جائے تو یہ اوسٹیو آرتھرائٹس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام زبان میں سے گنٹھیا بولتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ یہ ہڈی ان کے ہم نہیں بنائیں گے دوائیوں کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی جوڑ کا آپریشن کہتے ہیں نا، جب اوسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے نا تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن ہو جائے، کروائیں اس کا، وہ بھی کوئی اتنا کامیاب نہیں ہے،
نہیں ہمیں اس میں یہ ہوتا ہے یہاں سے ہڈی کاٹتے ہیں, یہاں سے بھی کاٹتے ہیں. یہ جو بیچ والا جوڑ ہوتا ہے نا, یہ اس ہڈی میں ڈرل کر کے اور اس ہڈی میں ڈرل کر کے پیچ لگا کے دو جوڑ کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ آپریشن بھی زندگی میں 2 ہی دفعہ ہو سکتا ہے. جب پہلی دفعہ کروائیں گے تو ہڈی میں سوراخ ہو جاتے ہیں نا, پھر دوسری دفعہ جب کروائیں گے تو نئے سوراخ جو ہے کیے جاتے ہیں. تو ہڈی میں اتنی ہی جگہ ہوتی ہے اس ہڈی میں, ٹھیک ہے, کہ وہ 2 دفعہ سوراخ ہو سکتے ہیں, تیسری دفعہ یہ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلی دفعہ جب کرواتے ہیں نا تو عموماً 5 سال 6 سال 7 سال اتنا ٹائم یہ جوڑ نکال جاتا ہے جو میٹل کا جوڑ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ایک بے جان چیز ہے, مشین ہوئی نا. ہر مشین کی ایک وارنٹی ہوتی ہے نا, تو یہ 5 سے 10 سال کا ٹائم ہوتا ہے اس کا آپریشن کا. کوئی 8 سال چل جائے گا, کوئی 6 سال چل جائے گا, لیکن اس جوڑ سے بھی آپ پراپر بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے. ہلکا ہلکا آسرے کے ساتھ چل سکتا ہے بندہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو باڈی کے اعضاء ہیں نا, یہ ہمارے حرام مغز کے اشاروں پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ میں نے قدم اٹھانا ہے نا تو حرام مغز کا اشارہ ہوگا تو ہماری ٹانگ ہے یا گھٹنے کا قدم اٹھائے گا, یا میں نے آنکھیں بند کرنی ہے یا یہ ہلانا ہے, کچھ بھی حرکت ہے ہماری وہ حرام مغز کے اشارے پہ ہوتی ہے. تو حرام مغز کے جو اشارے ہیں وہ ہماری باڈی جو زندہ ہے وہ تو سمجھتی ہے, لیکن ایک بے جان چیز, چاہے وہ میٹل ہے, چاہے وہ سٹیل ہے, چاہے وہ لکڑی ہے, چاہے وہ پلاسٹک ہے, ایک میٹل ہے نا, وہ ان اشاروں کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک بے جان چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو سدھانا پڑتا ہے. جیسے مداری سدھا لیتے ہیں نا بندر کو, بکرے کو, کہ جی ایک 4 پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ جی گٹکے کے اوپر, تو وہ کھڑا سدھانا پڑتا ہے اپنے جوڑ کو, یعنی ایسا ایسا چل کے ہمیں عادت ڈالنی پڑتی ہے. یہ کبھی بھی آپ کی کوئی ایڈوائس قبول نہیں کرے گا کیونکہ ایک بے جان چیز, ایک میٹل ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ پھر مریض جو ہے نا وہ علاج معالجے کے دائرہ کار سے بھی نکل جاتا ہے.